أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج جو چیز، جو دعا، جو خاص الخاص میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ لوگ بھی حیران ہوں گے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس بزرگ نے ہمیں بتایا ہے تو ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جس دن یہ کام جو بھی بندہ کرے اور اس کا کام 7 دن میں نہ ہوا تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا۔ مگر اس کی کچھ شرائط و ضوابط ہے۔ ویڈیو سکپ کیے بغیر دیکھیے کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس میں کیا ہے اور کس طرح ہے۔ سب سے پہلے ہر وہ کام جو جائز ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، کس طرح بھی ہو، سخت ہو، نرم ہو، کاروبار کے لیے کرتے ہو، معاش رزق کے لیے کرتے ہو، باہر جانے کے لیے کرتے ہو، سفر کے لیے کرتے ہو، اولاد کے لیے کرتے ہو، چاہے کس مقصد کے لیے کرتے ہو، اور اگر کام نہ ہوا تو قیامت کے دن وہی بزرگ بولتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا۔ تو معزز سامعین، پہلے آپ اس طرح کریں، وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور جو فال فریض ہے وہ بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک کاغذ اور پینسل لے لیں۔ اگر کسی کے پاس نہیں تو اس ویڈیو کو اسی جگہ پر پوسٹ کر کے اب ایک کاغذ اور پینسل لے لیں اور میں بتاؤں گا، آپ لکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الملک الحق المبین۔ دوبارہ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الملک الحق المبین، من العبد الذلیل الا المولى الجلیل المبین المغفرۃ۔ دوبارہ سنیے،
من العبد الذلیل الا المولى الجلیل المبین المغفرت وانت الغفار برحمتک یا ارحم الراحمین. دوبارہ سنیے. من العبد الذلیل الا المولى الجلیل المبین المغفرت وانت الغفار برحمتک یا ارحم الراحمین. اس دعا کو ابھی سرے سے میں پڑھتا ہوں، اور اگر کسی نے لکھ لیا ہے یا لکھتا ہے تو اس کے ساتھ دوبارہ چیک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الملک الحق المبین. من العبد الذلیل الا المولى الجلیل المبین المغفرت وانت الغفار برحمتک یا ارحم الراحمین. تو معزز سامعین، یہ دعا ہے لکھنے کے لیے، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھنے کے لیے ہے. تو سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ ایک کاغذ اور پینسل لے لیں اور اسی کاغذ پر اس دعا کو 19 مرتبہ لکھ لیں. مگر اس لکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا، جس دن یہ کام کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی اثرات، جادو، تویز، ستارے کی گردش تو نہیں ہے. اس کی دیکھنے کے لیے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، اس میں دیکھ لیں. اس کے بعد اپنا ستارہ نکالیں اور ستارے کی حالات معلوم کریں. اگر ستارے کی کوئی گردش نہ ہو، نظر نہ ہو، میں نظر کا بھی وظیفہ دے دوں گا، کیونکہ یہ چیزیں جب ہوتی ہے اور کام نہیں ہوتے تو پھر گنہگار بندہ ہوتا ہے. نہیں، پہلے ہی چیک کرنا کہ بھئی میں صاف ہوں، میرے اوپر کوئی اثرات ہے یا نہیں. اس کے لیے تویز کا معلوم کرنا کہ بھئی آپ کے اوپر کوئی اثرات ہے یا نہیں. نظر کا معلوم کرنا کہ بھئی آپ کے اوپر کوئی نظر ہے یا نہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ کو دیکھنا ہے، چوتھے نمبر پر کہ آپ ایک سے استخارہ کریں. ایک استخارہ کرے اور استخارے میں اللہ سے مدد مانگے اور اللہ سے سوال کرے، دعا کرے کہ یا اللہ یہ کام میں کرتا ہوں، اگر تم اجازت دیتے ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کام کو لیٹ کرے. یعنی اس دن نہ کرے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کرے، مگر استخارہ کرنا لازمی ہے. جب استخارے میں آپ کو اجازت مل جائے، استخارے کا ڈسکرپشن میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، تو اسی لنک کو کھول کے استخارے کا معلومات کرے، استخارہ اسی طرح کرے. استخارے کے بعد اس دعا کو 19 بار ایک ہی دن میں 19 بار کاغذ پر لکھ لیں. اور اس کے بعد جو دعا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پڑھنے کی دعا ہے،
جب یہ 19 بار پوری ہو جائے تو اس کو ایک ایک دانہ گول لپیٹ کر گدے ہوئے آٹے میں لپیٹ کر رکھ دے. جب اس کو اپنے سامنے رکھ لیں گے اس کے بعد پھر وہ جو پڑھائی والا وظیفہ ہے اس کو 170 بار پڑھنا ہے. پڑھنا کس طرح ہے؟ الہی بحرمت کن فیکون. اسی طرح الہی بحرمت کن فیکون فتبارک اللہ احسن الخالقین. الہی بحرمت کن فیکون فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس دعا کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 170 مرتبہ پڑھنا ہے. جب یہ تعداد پوری ہو جائے یہ عمل نماز عشاء کے بعد کرنا ہے. یاد رکھیے یہ عمل نماز عشاء کے بعد کرنا ہے رات کو. جب یہ عمل سارا پوری ہو جائے تو اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نفل پڑھیں. اس 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرا یہ کام ہے، جو بھی آپ کا ہے اللہ سے دعا مانگے اس کام کے لیے، اور وہ کام اللہ کے حوالے کرے کہ اللہ یہ کام میرا کرنا ہے. جب آپ صبح اٹھ جائے تو ان سارے جو آپ نے بنائے تھے دانے آٹے سے لپیٹ کر جو دانے بنائے تھے ان سارے کو کسی بہتے ہوئے پانی، بھئی پانی صاف ہوئے، نالی والا پانی میں صاف پانی میں، اس پانی میں ڈال دیں اور گھر جائے یا کاروبار کے لیے جس طرف آپ جانا چاہتے ہو اسی طرف چلی جائے. یہ ہو گیا جی ایک دن. دوسرے دن پھر اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جو دعا لکھنے کا ہے اس کو 21 مرتبہ لکھ لیں اور پھر اسی طرح گدے ہوئے آٹے میں علیحدہ علیحدہ ایک ایک کو لپیٹ لیں اور اس کے بعد دوبارہ جو دعا پڑھنے کا ہے اس دعا کو 190 بار پڑھنا ہے اور دعا پڑھنے کے بعد اسی جگہ کھڑے ہو کر 2 رکعت صلاۃ حاجات نفل پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے. صبح پھر اسی طرح اٹھ کر اسی دانوں کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں. تیسری رات اسی دعا کو جو لکھنے والا ہے اس دعا کو 25 مرتبہ لکھنا ہے اور پھر اسی طرح گدے ہوئے آٹے میں لپیٹ کر اپنے سامنے رکھے اور اس کے بعد 150 مرتبہ پڑھنے والا دعا جو ہے اس کو پڑھ لے. 250 بار، 150 نہیں 250 بار پڑھنا اور صبح اٹھ کر اسی آٹے کو دریا میں پھینک دے. چوتھی رات پھر اسی طرح اس لکھنے والے وظیفے کو پورے 100 مرتبہ لکھنا ہے اور پڑھنے والا وظیفہ 300 مرتبہ پڑھنا اور چوتھے دن پھر اسی طریقے سے دریا میں ڈال دے. 5ویں دن اسی لکھنے والا وظیفہ جو ہے اس کو صرف 17 بار لکھنا ہے اور پڑھائی والا جو وظیفہ ہے اس کو 110 بار
پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح اسی آٹے کو صبح پانی میں بہا دے۔ چھٹے دن اسی طرح لکھنے والا وظیفہ 11 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر گدے ہوئے آٹے میں لپیٹ دے، اور پڑھنے والا وظیفہ جو ہے اس کو 90 بار پڑھنا ہے۔ تو صبح اٹھ کر پھر اسی طرح ساتویں دن اس وظیفے کو 7 مرتبہ لکھنے والا جو ہے 7 مرتبہ لکھ لے، اور پڑھنے والا وظیفہ 70 مرتبہ پڑھیے، اور اسی طرح آٹے میں گود کر گدے ہوئے آٹے میں رکھ کر پانی میں صبح ڈال دے، اور اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ کام جتنا بھی سخت ہو کیوں نہ ہوگا انشاءاللہ۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، کام آپ کا پہلے دن ہوا یا دوسرے دن یا چوتھے دن یا 5ویں دن، عمل پورا 7 دن کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ عمل کو درمیان میں چھوڑ دے، درمیان میں چھوڑنا نہیں، اگر چھوڑ دے تو کام بھی رہ جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آخر میں پھر وہی دعا، یا اللہ زندگی شان کے ساتھ اور موت ایمان کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، السلام۔